السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام بنام سرکار کی لیٹسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ رانا بابی آپ کے سامنے موجود ہے. تمام دیکھنے والوں کو بہت شکریہ. خواتین و حضرات، موسم میں تبدیلی ہے، حالات میں تبدیلی ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے. موسم میں بھی جیسے جیسے تبدیلی ہوتی ہے، حالات میں بھی اگر اسی طریقے سے تبدیلی ہوتی رہے تو میرے خیال سے چیزیں بہتری کی جانب جاتی ہیں. خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹس انٹائرلی ڈفرینٹ. لائن دا ٹاپک از حالات جس طرح کے ہو چکے ہوئے ہیں، بے روزگاری ہے، پریشانی ہے، ایک عجیب عدم استحکامی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اسٹیبل نہیں ہے. وہ آپ ریٹس کی بات کریں، وہ آپ مہنگائی کی بات کریں، وہ آپ چیزوں کی خرید و فروخت کی بات کریں، وہ آپ درآمدات برآمدات کی بات کریں، ٹھیک ہے، وہ آپ سفر کی بات کریں، مطلب آپ کسی بھی چیز کی بات کر لیں تو کسی بھی چیز میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. اور یہی جو انسٹیبلٹی ہے یہ لوگوں کو پریشان کر رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک جو برداشت ہے نا وہ بہت کم ہو گئی. لوگوں کا جو ٹیمپر ہے وہ بہت جلد لوز کر جاتے ہیں. لوگ مطلب چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، آپ اپنے بازاروں میں دیکھ لیں، آپ جہاں کام کرتے ہیں، آپ جہاں جاب کرتے ہیں وہاں دیکھ لیں. مطلب کوئی بھی ایسی چیز جو شاید ہو سکتا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ آپ سنیں، یا کوئی بھی ایسا رویہ جو ان ایکسپیکٹڈ آپ دیکھیں، تو فوری طور پر آپ کا جو ریئیکشن ہے وہ بہت ہارش ہوتا ہے. آپ فوری طور پر وہ کہتے ہیں نا کہ اخلاقیات کا جو وہ ترازو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے. مطلب آپ ایک گرے ایریا ہے اخلاقیات کا، آپ اس کو پار کر جاتے ہیں اور آپ شاید ایسا بیڈ ریئیکشن دیتے ہیں کہ جو بات ہوتی نہیں اتنی جتنا آپ کی طرف سے ریئیکشن ہارڈ ہو جاتا ہے. اٹس اے ویری کامن. آپ دیکھیں، آپ اپنی فیملی میں ہو، آپ بہن بھائیوں کے درمیان آج کل بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ آپ لڑ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، آپ اپنے ٹیم میٹس کے ساتھ آپ کی منہ ماری ہو جاتی ہے. آپ جہاں کام کرتے ہیں، آپ جہاں کالج جاتے ہیں تو آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ آپ کی منہ ماری ہو جاتی ہے. مطلب آپ اپنے کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، جو آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کے دوست ہیں، آپ کے کلاس میٹس ہیں، ان کے ساتھ آپ کی بلا وجہ کسی نہ کسی بات پہ آپ کے سینگ پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ کی منہ ماری ہو جاتی ہے. آپ کہیں جاب کرتے ہو، ہاں ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کے جو کلیگز ہیں جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی بلا وجہ منہ ماری ہو جاتی ہے. آپ اپنے باسز کے سامنے ایک ان ایکسپیکٹڈ ریئیکشن دے دیتے ہیں کسی بھی بات پر. مطلب آپ نے کوئی کام اگر ٹھیک نہیں کیا تو آپ کا باس یا آپ کا جو ہیڈ ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ڈانٹے گا، آپ کو بولے گا. تو یہی چیز برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں اس کا ریئیکشن آپ کا فزیکلی بھی ہوتا ہے. آپ منہ میں بھی بڑبڑاتے ہیں، دماغ بھی آپ کا کھولنے لگتا ہے، اور سم ٹائم آپ اس کا ریئیکشن اپنے جو ٹیم میٹس ہوتے ہیں یا جو آپ کے کلیگز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ شیئر کر لیتے ہیں، جو کہ بیڈ امپریشن کریٹ کرتا ہے آپ ہی کے بارے میں. تو یہ بہت ساری زیادہ صورتحال ہے. گھروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، گھروں میں بھی آپ کے پیرنٹس یا آپ کے بڑے اگر آپ کو ڈانٹتے ہیں تو آپ سے وہ برداشت نہیں ہوتا. ظاہر ہے آپ جواب تو نہیں دے پاتے، لیکن اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ غصہ زیادہ کرتے ہیں، آپ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، آپ چیزیں توڑتے ہیں، آپ چیختے چلاتے ہیں، یا آپ اس کا غصہ کہیں اور جا کر نکال لیتے ہیں. تو مطلب یہ کیوں ہے ایسا؟ مطلب اوور آل جو ہمارا ماحول ہے اس میں عدم برداشت اتنی کم کیوں ہوگی ہوئی ہے؟ لوگوں میں سیلف جو ڈٹرمینیشن ہے وہ کم ہوگی ہوئی ہے. لوگوں میں جو ایک ٹیمپر ہے وہ لوگ جلدی لوز کر جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ تو اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. اویئرنیس پروگرام ہے، ہم کچھ ماہر نفسیات سے بھی ملیں گے، ٹھیک ہے، ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس میں چیزیں ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اور باقی بھی جو معاملات ہیں ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ کیوں ہیں. ایک سیلف کانفیڈنس کی کمی ہمارے اندر کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارے اندر عدم برداشت کم کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے، ہماری اخلاقیات میں کمی کی وجوہات کیا کیا ہیں، یہ ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام. نام سرکار، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام میں چیزیں شامل کرتے ہیں. خواتین حضرات، جیسے کہ پروگرام کے شروعات میں ہم نے چیزیں ایڈ آن کی ہیں کہ ہمارے ہاں اسپیشلی ہم پاکستان کی بات کریں، ہمارے معاشرے کی بات کریں، ہمارے لوگوں کی بات کریں، تو ایز کمپیئر ٹو ادر نیشنز پاکستان کے لوگوں میں تھوڑی عدم برداشت کا جو ہے وہ مادہ کم ہے، انٹالرنس زیادہ ہے. دا ریزن از حالات بھی ہیں، مہنگائی بھی ہے، دیر آر سو مینی ادر ریزنس جو کہ شاید آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں. لیکن جو ایک ڈیٹیل بات ہے، جو بیسک ریزنس ہیں، میرے خیال سے جو کنیکٹڈ لوگ ہیں، جو ان چیزوں کو فیس کرتے ہیں، جو ڈیل کرتے ہیں، ان کی بات آپ تک پہنچنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کنسلٹنٹ نیورو سائیکالوجسٹ ہیں اور پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں، عام لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، لوگوں کے جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں انہیں ڈیل کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمارے آج کے ٹاپک کے حوالے سے سب سے پہلے ان کی جو بات ہے اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہے اور ان کی جو تھاٹس ہیں، ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ شامل ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے سر پروگرام میں شامل کرتے ہیں آپ کو. جی جزاک اللہ. کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سے ہماری دوسری ملاقات ہو رہی ہے. جی شکریہ. اچھا سر، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ایک عام آدمی جو ایک عام انسان ہے وہ انٹالرنس کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ دیکھیں، اس کی ملٹیپل کازز ہیں. جیسے جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ہمارے ریلیونٹ اسپیسیفکلی پاکستان کی پنجاب یا بقیہ پروونسز کو اگر ریپرزینٹ کریں تو ان امپلائمنٹ، پاورٹی اور انجسٹس، پری جوڈس کی جو کچھ 4-5 بڑے مین ایلیمنٹس ہیں جو آتے ہیں.
تو ان میں سائیکولوجیکل امپیکٹس کو ہم سٹیکٹ رہیں گے اپنے موضوع اپنے سبجیکٹ کی طرف. پاکستان میں شروع ہی سے ہماری ریلیجیس اور پولیٹیکل انٹرفیرنس ہر پہلو میں ہمیشہ سے رہی. ہمیں ڈیوائیڈ کیا گیا, ڈویژن کی گئی ہے. ہم نسل پرستی ہو, قوم پرستی ہو, سیاست پرستی ہو, دینی ہمارے پسند ناپسند کے ایلیمنٹس ہوں, تو ایک خلیج پیدا کر دی گئی ہے, ایک تقسیم, ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے کہ دوسرے اپوزٹ کوئی پارٹی ہو, کوئی مذہب ہو, کوئی سیکٹ ہو, ہم دوسرے انسان کو اپنا مخالف, اپنا دشمن کنسیڈر کرتے ہیں. اور یہ چیزیں آگے ٹرموائل میں یا آگے اینیمیٹی میں یا دشمنی میں, نفرتوں میں بڑھانے کا سبب ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ اس کے جو سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں, جو سائیکولوجیکل اسپیکٹس ہیں, اس پر ضرور مجھے ذرا ڈیٹیل بتائیے کہ سائیکولوجیکلی کس طرح سے یہ ڈسٹرب کرتی ہے. جی, جیسے کہ گزشتہ 2-2.5 سال سے جو پاکستانی پولیٹیکل سینیریو میں جو ٹرموائل, جو سویرٹی چلتی آ رہی ہے, ہمارے پاس بہت سے ایسے پیشنٹس ادر کنٹری سے بھی آتے ہیں, ادر شہروں سے بھی آتے ہیں, تو ان سے ہمیں ان کی ایک لائن ایسی کھینچ دی گئی ہے کہ لوگ دوسری بات, دوسرے مذہب, دوسرے ایسے کہ دوسری برادری کی بات کو بھی پسند نہیں کرتے. وہ اپنی پسند کی بات سننا چاہتے ہیں, اگر پسند کی بات نہیں ہوگی تو وہ کہیں جی میرے سر میں درد شروع ہو گیا. ایسے ہی گھریلو انوائرمنٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فیملیز ہماری باتیں مان کے چلیں. ہم اپنی مرضی کی بات سننا چاہتے ہیں, اپنے مرضی کے اگینسٹ کوئی بات سنیں گے وہ ہماری طبیعت کے خلاف ہوگی, اور یہ چیزیں ہمیں اتنا سویرٹی میں لے جاتی ہیں. اس سے بھی بڑھ کے بینگ ماہر نفسیات, ذہنی امراض و ترک منشیات کی اسپیسیفکل پریکٹس میں, چاہے وہ گورنمنٹ پرائیویٹ دونوں سینیریوز میں, ہمارے لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایک انڈیویجول ڈفرینسز ہے, انفرادی تبدیلیاں ہیں کہ ایک گھر میں ایک ماں 7 بچوں کو پیدا کرتی ہے, دونوں ساتوں کے ساتھ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ہم انڈیویجول ڈفرینس کو تسلیم نہیں کرتے, ہم دوسرے کی رائے کو احترام نہیں دیتے. جو ڈفرینسز ہوتے ہیں, چاہے وہ ڈیموکریٹک ڈفرینسز ہو یا جمہوری, جو حسن یہ ہوتا ہے کہ اختلاف رائے ایک خوشحال اور ایک اچھے ذہن کی علامت ہے, انٹلیکچوئل مائنڈ کی علامت ہے. تو ہم یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ریزنس تو سمجھ میں آتی ہیں, جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا, اور آپ بھی تھوڑا اس میں ضرور تقویت دیجیے, تھوڑا اس میں ایڈ آن کیجیے کہ کیا حالات متاثر ہوتے ہیں آپ کے جو عدم برداشت نہ ہونا, آپ شارٹ ٹیمپرڈ ہیں, آپ لڑنے پر آ جاتے ہیں, آپ چیزیں برداشت نہیں کر پاتے, آپ کسی کا آپ کو پوائنٹ کرنا برداشت نہیں کرتے, آپ کی غلطی آپ کو ہی بتائی جائے تب بھی آپ نہیں برداشت کرتے. تو یہ کون سی ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے یا ایسی کون سی اسٹیج ہے جہاں پر آ کر آپ کو یہ چیزیں پھر ریگولر بیسس پہ آپ کو فیس کرنا شروع ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں, اصلاح جیسے آپ نے خود ہی اپنے کویسچن میں ہی ایڈ کر دیا کہ اگر ہم کسی تھرڈ پرسن کو اس بندے کی اصلاح کروائیں گے تو وہ اس کے منہ سے سنے گا انٹر پرسنل کریکشن, تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. لیکن ڈائریکٹ اصلاح کرنا سے مراد ایسی ہے کہ دروازہ نوک کرنا ہے, دروازہ توڑنا نہیں ہے. اس میں اصلاح کروانے والے کی بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ دوسرے بندے کے لیول پہ جا کے اس کو وہ بات سمجھا پا رہا ہے یا نہیں. ہم لوگ تنقید, ٹونٹ, طنز کرنے کی ہماری یہ ڈیلی بیسس کی گفتگو میں یہ چیزیں شامل ہیں. یہ وہ جو وے آف ڈیلیور ہے, وہ جو بات کرنے کا طریقہ ہے, وہ شاید پنچنگ ہے یا وہ شاید ہمارا صحیح نہیں ہے. جی, وہ بھی کہیں نہ کہیں اس میں ایک اہم رول ایکٹ کیے ہوئے ہے. اور بقیہ وائٹل چیز یہ ہے کہ ہم جب دوسرا ہمیں اختلاف رائے کرتا ہے کوئی بھی, تو ہم اس کو اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں کہ اس نے مجھے ڈی گریڈ کیا. اختلاف رائے سے مراد ہے, دیکھیں جیسے آپ نے اکثر لگا ہوگا کہ اختلاف کرنا, دوسرے کا ڈی گریڈ کرنا, ایسا بالکل نہیں ہے. میاں بیوی کے میٹر میں ہمارے پاس سیپریشن, ڈیورس, فیملی وائلنسز, ڈومیسٹک وائلنسز کے ایسے ملٹیپل کیسز آتے ہیں. رورل, اربن, ایلیٹ کلاس, لیبر کلاس, میڈیوکر, تمام فیملی کے لوگ آتے ہیں. وہ ہم سے یہی عرض کرتے ہیں جی کہ ہم نے اب لو میرج والا سین ہو, ارینج میرج والا سین ہو, اس میں یہ انٹالرنس والا پہلو سب سے پہلے ہے. ہم سب سے پہلے رشتہ منقطع کرنے کی طرف جاتے ہیں. جب ناخن بڑھتے ہیں تو ناخن کاٹے جاتے ہیں, انگلی نہیں کاٹے جاتی. بال بڑے ہوں تو بال کاٹے جاتے, رشتے نہیں ختم کیے جاتے. اس لیے رشتوں کو ٹائم دینا چاہیے. پیرنٹس کو چاہیے بچوں کو ٹائم دیں, اپنے بچوں کے بارے میں سمجھیں. پیرنٹس بچوں کو کم ڈیلیور ٹائم کریں گے, آگے ان کی شادیاں ہوں گی تو وہ اپنے رشتوں کو بھی کم ٹائم دیں گے. تو یہ چیزیں جنریشن ٹو جنریشن میٹ کر. اچھا خواتین حضرات, ہمارے ساتھ ڈاکٹر عائشہ ارشاد صاحبہ بھی موجود ہیں, اور ان سے بھی ہم اس حوالے سے, آج کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ بیسک انفو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے جو ٹاپک ہے وہ سمجھ لیا ہے. مجھے بتائیے کائنڈلی, انٹالرنس آپ کے نزدیک کیوں ہوتی ہے,
ریزن کیا ہے, آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے, اور ہمیں اس پر اگر کنٹرول کرنا ہے تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جن پر ہم ڈیلی بیسس پہ کام کریں تو ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں, برداشت ہمارے اندر اچھی آ سکتی ہے. اچھا, اس میں جو بیسک چیزیں سب سے زیادہ وجوہات جو اس کی پائی جاتی ہیں نا, اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الٹریسی ریٹ ہے. ٹھیک ہے, اتنی تعلیم ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ چیزوں کو برداشت کس طرح سے کرنا ہے اور کیا مطلب کیسے لے کے چلنا ہے. بہت جلدی لوگ جو ہے نا وہ غصے کی طرف آ جاتے ہیں. دوسرا اس میں چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں اس طرح سے مطلب کہ جب ایجوکیشن ہی نہیں ہے ان کی ٹھیک, تو وہ ہمیں سکھاتے ہی نہیں ہیں کہ آپ نے اپنی لائف میں چیزوں کو برداشت کس طرح سے کرنا ہے, کس طرح ٹالریٹ کرنا ہے, کیسے لے کے چلنا ہے لائف کو, وہ چیزیں آ جاتی ہیں. نیکسٹ آپ کے اس میں کلچرل چیزیں آ جاتی ہیں کہ اب فار ایگزامپل ہم آج کل کی اپنے سیاسی اور یہ ساری چیزیں لیں تو کس طرح سے ہماری جو یوتھ ہے وہ مطلب کہ ان میں انٹالرنس ریٹ ہی زیادہ ہوا جا رہا ہے نا. سوشل میڈیا کو دیکھ, ہاں بالکل. اب جو سماجی حالات چل رہے ہیں اس ٹائم پہ, جیسے یہ ہو رہے ہیں, ہاں بالکل, تو اس میں بھی یہی چیز ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے, ایجوکیشن نہیں ہے اس کی وجہ سے. ہاں, اب فار ایگزامپل میرے اوپر کوئی بندہ ہے, وہ مجھے گائیڈ کرے گا, مجھے بتائے گا, جب مجھے ایجوکیشن میرے میں نہیں ہے تو میں وہ چیز نہیں سمجھوں گی, میں اس بندے کی بتائی ہوئی بات پہ عمل کروں گی, اسی چیز پہ ایکٹ کروں گی فوراً سے, اور وہ چیزیں پھر جو ہے نا خراب ہوں گی. اچھا مجھے یہ بتائیے, کیا یہ جو برین اسٹارمنگ ہے یا جو برین واشنگ کا جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایموشنلی اس طرح سے جب لوگوں کو ایک چیز دکھائی جاتی ہے یا بتائی جاتی ہے, کیا وہ بھی کہیں نہ کہیں سائیکولوجیکلی آپ کو اتنا اسٹرانگلی ہٹ کرتی ہے کہ آپ اس بات پہ بلیو کر لیتے ہیں؟ بالکل, یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو ہٹ کر رہی ہوتی ہیں. آپ کا برین واشنگ جو ہے نا بہت زیادہ یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے اس چیز میں. اب ہم سوشل میڈیا پہ کوئی بھی نیوز آ جاتی ہے وہ اکثر فیک ہوتی ہے, مطلب اس میں تھوڑی سی سچائی ہوتی ہے اور زیادہ تر اس میں فیک ایلیمنٹس ہوتے ہیں, لیکن لوگ اس چیز کو لے کے اس طرح سے چلتے ہیں. کوئی بھی انسیڈنٹ کر لیں آپ, پچھلے دنوں یہ ٹک ٹاک پہ جس طرح سے چیزیں وائرل ہو رہی تھی اور اس طرح سے وہ گالی گلوچ پہ اور اس طرح چیزوں پہ آ جاتے ہیں نا, تو مطلب کہ کسی انسان کی پرائیویٹ لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ کیسے اس کے اوپر جو ہے نا اس طرح سے جو ہے دے سکتے ہیں, کمنٹ پاس کر سکتے ہیں, اس کی لائف پتہ نہیں کس طرح سے وہ مطلب کہ اثر انداز ہوتی ہے نا وہ چیزیں, یہ چیزیں آ جاتی ہیں. دوسرا آج کل سب سے بڑی چیز جو انٹالرنس میں کہتی ہوں کہ ہیلپ کر رہی ہے, ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے یا ٹریگر کر رہی ہے, وہ یہ ہے سوشل میڈیا جیسے یوٹیوب ہے, ٹک ٹاک ہے, 30 سیکنڈس کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, ہم وہ بھی پوری طرح دیکھ نہیں پاتے, مطلب ہمیں ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے سوائپ کریں آگے جائیں, تو وہ بھی چیز ہماری برداشت کو کم کر رہی ہے. ہمارا جو ایک ٹائم پیریڈ ہے کسی بھی چیز کو دیکھنے کا وہ چیزوں کو کم کر رہا ہے, تو یہ چیز بھی جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا مجھے تھوڑے کی ورڈ ضرور بتائیے, کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جو ڈیلی روٹین میں ہم کریں. یہ جو نیگیٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے ہماری شخصیت میں بھی, ماحول کا بھی اس میں بہت زیادہ اس کا اثر ہے, تو ہم ان پرسنل اپنے لیے انڈیویجولی طور پر کون سی ایسی پریکٹس کریں جس سے ہم یہ ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو انٹالرنس میں کمی لا سکتے ہیں اپنی شخصیت میں؟ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو مطلب ہمارا اسلام بھی یہ چیز سکھاتا ہے کہ ہم اپنے غصے پہ قابو کریں, اس ٹائم پہ ریئیکٹ نہ کریں. اگر فار ایگزامپل ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور غصہ آیا ہوا ہے, آپ کھڑے ہو جائیں, آپ پانی پی لیں, آپ واک کرنا اسٹارٹ کر دیں. یہ بیسک سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے نا وہ مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے, مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, تو آپ کو غصہ نہیں آتا. تو یہی چیزیں مطلب اس میں ہوں گی کنسیڈر. ڈاکٹر صاحب میں بڑی امپورٹنٹ چیز آپ سے جاننا چاہوں گا, اس سے پہلے کہ ہم پھر ڈاکٹر صاحب کی جانب جائیں. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, آئی بلیو کہ جو آپ کا ایک آپ کے گھر کا جو کلچر ہوتا ہے, جو آپ کا فیملی کلچر ہے, مجھے یہ بتائیے جیسے کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے آتے ہیں, جن روایات کو وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں, جن پر وہ چلتے ہیں, وہ آنے والی جنریشن میں بھی وہی منتقل کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے, ایک کلچر ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کیا یہ کلچر میٹر کرتا ہے, اسپیشلی اگر آپ انٹالرنس کی بات کریں, شارٹ ٹیمپرڈ کی بات کریں, یا آپ بہت اچھے اخلاق کے ہیں, بہت خوش مزاج ہیں, تو جو آپ کے گھر کا ماحول ہے وہ کس حد تک متاثر کرتا ہے آپ کو؟ ڈومیسٹک انوائرمنٹ, پیرنٹنگ گائیڈ لائنز, نرچرنگ فیلڈ, دیٹ از اے ویری واسٹ. اب تو انٹرنیشنل انگلینڈ, امریکن, فرانس, یورپین کنٹریز میں ان کے نام سے کورس ایجاد ہو چکے ہیں. ڈسپلنری پروگرامز یونیورسٹیز کروا رہی ہیں. جو کویشچن آپ نے کیا, تو ہمارے پاکستان کی جامعات کا فوکس ان چیزوں پہ نہیں ہے. ہم ایک بزنس مین, ایک جاب ہولڈر لوگ پیدا کر رہے ہیں, ہماری جامعات ایک اچھا انسان پیدا نہیں کر پا رہی. یہی پیغام پیرنٹس کے لیے بھی ہے کہ پیرنٹس کو یہ چیز دیکھنی بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے بچے کی سیلف ویل بینگ کیوں ضروری ہے. اب انگلش اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ
بچے کو ایک اچھا روزگار نہ بنا کے دیں, اسے یہ بتائیں کہ اب آپ ایسے لوگ جو ہماری سوسائٹی میں بہت فیمس ہیں اور وہ بہت کوالیفائڈ نہیں ہیں, وہ بہت جنرس نہیں ہے, لیکن ان کے پاس بہت بڑی ویلتھ ہے, آپ ان کو کیسے سمجھائیں گے کہ ایک اچھا انسان کیسے بنتے ہیں؟ جیسے ہماری سوشل ایپس ہیں, ٹک ٹاکس ہیں, یوٹیوبس ہیں, انسٹا ہے, جتنی بھی ایپس ہیں, یہ ہماری سوسائٹی میں عدم برداشت سے لے کے بے سکونی, اضطراب کی کیفیت پیدا کرتی ہیں. 30 سیکنڈ کی سلائڈز ہے, اس کے بعد دوبارہ کھولنا ہے, وہ جیسے پب جی ٹائپس کی جتنی گیمز ہیں, ایک روم سے نکل کے دوسرے روم میں جانا ہے, وائٹ بلیک یلو ملٹیپل اسکیمنگ چینج ہوتی ہے, تو ہماری طبیعت میں تبدیلی اور بے سکونی پیدا کرتی ہے. ہم ان ریئل لائف میں رہتے ہیں, ہم اپنے قریبی لوگوں کو پہچان نہیں کرتے. 7 سمندر پار 2 سے کنیکٹڈ ہیں, لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے بہن بھائی سے ہم ناشنا ہیں. تو یہ چیزیں جنریشن جو آپ نے کویشچن کیا, یہ چیزیں تو بہت ہی ضروری. اس سوشل میڈیا ایپس کا ہماری زندگیوں میں اتنا اہم رول ہے کہ اس نے ہمیں رشتوں سے دور کر دیا, اور وہی رشتے آج ہم ڈھونڈ رہے ہیں, لوگ ملنے کو تیار نہیں. اچھا, میں نے جیسے ڈاکٹر صاحب یہ بھی بات کی, میں ایک اور چیز ایڈ آن کرتا ہوں کہ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو ماحول ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر یا تو معافی تلافی ہوتی ہے, سوریاں ہوتی ہیں, لڑائی بھی ہوتی ہے, برداشت بھی نہیں ہوتی ہے, منہ ماری بھی ہوتی ہے. ہمارے پیرنٹس کی بات کر لیں, بڑوں کی بات کر لیں, تو وہ جو ایک سسٹم ہمارے گھر میں چلتا ہے, جو ہماری نیو جنریشن کے بچے ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اس کو 100%. اس میں ان کی انوالومنٹ کس قدر ہو سکتی ہے؟ بٹ آئی بلیو موسٹ سرٹنلی آپ کو ہم نے ویٹ کروایا, ابھی پیشنٹ ہمارے پاس جو اٹھ کے گئے ہیں ڈیلی بیسس پہ, ایسے پیرنٹس جو بچے کے سامنے آرگومنٹس کرتے ہیں, ٹارچرنگ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ڈیگریڈ انسلٹنگ ہیوملیشن والا رویہ اختیار کرتے ہیں. ان ماں باپ سے ہماری گزارش ہے کہ خدارہ ان ننھے پھولوں کے ساتھ شائستگی سے پیش آئیں. ان کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے, آپ کی محبت کی ضرورت ہے. باہمی اختلافات کو دوسرے کمرے پردے کے پیچھے جا کے پلیز سالو کریں. ان بچوں کے پہ رحم کریں, ان کا مینٹل لیول اتنا نہیں ہے. آپ اگر خود کو صاحب ایک عقل, صاحب استطاعت سمجھتے ہیں, تو آپ پہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بچہ پیدا کرنا آپ کی کوئی قابلیت نہیں ہے, بچے کو قابل بنانا آپ کی قابلیت ہے. خدا نے آپ کو ایک نعمت دی, اس نعمت کو کی قدر کرنا آپ پر فرض ہے. اور بچے اگر آوارہ گردی کر رہا ہے, بچی اگر آپ کو ٹائم نہیں دے رہی, تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کو کہیں نہ کہیں آپ کو غلطی ہوگی. بچوں کا بھی قصور ہے, ایسا نہیں کہ پیرنٹس بہت اچھے ہیں, بچوں کو اس کے باوجود ان کو کمپلینٹس دیکھنے کو ملتی. بہت شکریہ جی. خدیجہ حضرات, آف کورس اپنے آپ کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے, اور تھنک پازیٹیو, کیونکہ آپ پازیٹیو سوچیں گے تو ہی پازیٹیو عمل بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا. آپ آگے بڑھتے ہیں, پروگرام میں مزید چیزیں شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ. خواتین حضرات, اگر ہم ہمارے معاشرے کے لوگوں, اسپیشلی پاکستانیوں کو کمپیئر کریں اگر ہم دوسری قوموں کے لوگوں کے ساتھ, تو دیر از اے ہیوج ڈفرینس. اگر ہم انٹالرنس کی بات کریں, عدم برداشت کی بات کریں, ریزن جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, مجھے یہ نظر آتا ہے کہ دوسری قومیں ایک تو باشعور ہیں, دوسری قومیں پراپر ایجوکیٹڈ ہیں, وہاں مہنگائی نہیں ہے, وہاں پر بے روزگاری نہیں ہے, لوگ پراپر ٹیکس پے کرتے ہیں, لوگ اپنی حکومتوں کے ساتھ چلتے ہیں, لوگ وہاں پر انسانیت اور اخلاقیات کا درس دیتے ہیں, اور وہ لوگ باقاعدہ اپنے ٹیمپر پر کنٹرول کرتے ہیں, وہ اپنی برداشت جو ہے اس کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. انسانیت, اخلاقیات ان لوگوں میں بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو آر نیشن. پاکستانیوں کی اسپیشلی ہم بات کریں, کیوں؟ دیر آر سو مینی ریزنس. پاکستان میں جیسے ہم نے پروگرام کے پچھلے آغاز میں, جیسے کہ ہم نے پروگرام کے پچھلے حصے میں بھی چیزیں شامل کی ہیں کہ یہاں بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, عدم استحکامی ہے, پولیٹیکل کنڈیشن ہے, اور جو اوور آل ہماری کنٹری کی کنڈیشن ہے وہ اس طرح سے ہو چکی ہوئی کہ لوگوں میں اب برداشت نہیں ہے. اچھا, اس حوالے سے میں ابھی تھوڑا اسلامک پوائنٹ آف ویو آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے, اور اس حوالے سے محمد تنویر طاہر راٹھور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ڈویژنل پریزیڈنٹ جمعیت علماء, دوبارہ شامل کروں گا. خواتین حضرات, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے عدم برداشت پر بات کرنا بہت ضروری ہے. اس حوالے سے محمد تنویر طاہر راٹھور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ڈویژنل پریزیڈنٹ جمعیت علماء پاکستان ہیں. اس حوالے سے اسلامک جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کیا ہے, اسلام ہمیں کیا کہتا ہے, اور ریزنس اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا ہیں, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. مولانا صاحب, پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو. اچھا مولانا صاحب, مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ایک عام انسان سب سے پہلے عدم برداشت کا شکار کیوں ہوتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ آپ کا سوال ہے, اور بہت ہی ضرورت ہے اس بات کی, اور یہ اویئرنیس اس وقت ہر بندے تک پہنچنا بہت ضروری ہے, چونکہ بالعموم ساری دنیا اور بالخصوص پاکستان کے اندر عدم برداشت دن بدن اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے
کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اور اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے پوچھا تو اسلام چونکہ امن، اسلام سلامتی کا نام ہے، اور سلامتی امن کا درس، اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے. اگر ہم قرآن مقدس کو دیکھیں اور پھر احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو وہاں پر امت کو اور سارے انسانوں کو جو محبت اور بھائی چارے کا جو درس دیا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت ہمارے اندر ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ عدم برداشت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور دن بدن اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے اندر بہت سارے اور بھی چیزوں پر بات کی جا سکتی ہے، اور بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جن کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ اخلاقیات ہماری بالکل ختم ہو چکی ہیں. ہمارے اندر برداشت، اگر کسی کی بات، میں اپنی بات اگر کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بس میری بات سنی جائے، میں دوسرے کی بات سننے کو اس کو سننا گوارا نہیں کرتا. اور اسلام جو ہمیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے عزت والا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی ساری حیات مبارکوں کو دیکھیں کہ آقا علیہ السلام پر کیا کیا ظلم نہیں ہوئے، کیا کیا دشمنان اسلام نے کیا کیا آپ پر مصیبتیں نہیں ڈائیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے اندر ہوتے ہیں تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول وسلم ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کو لو لوہان کر دیا پتھر مار مار کے. تو کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار عالم انہیں ہدایت عطا فرما، یہ مجھ محمد کو جانتے نہیں ہیں. یعنی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ مکے سے لے کے مدینے تک، اور یہ امت کے لیے ایک سبق ہے اور ہمارے لیے ایک سبق ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور بینگا مسلم ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ہمارے لیے اور امت کے لیے اس پر عمل کیا جائے. تو آقا علیہ السلام کی ساری حیات مبارکہ میں کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ملتی کہ آقا علیہ السلام نے اپنے جانی جو دشمن تھے ان کے ساتھ بھی بدلے کا معاملہ کیا ہو، ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا برتاؤ کیا ہو، بلکہ ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمایا. اور نبی علیہ السلام کی امت کو اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر، اور قرآن نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، جو سبق ہمیں قرآن نے دیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن، اللہ کا قرآن مختلف مقامات پر متعدد آیات مقدسہ کے اندر اللہ کا قرآن انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جو لوگ صبر کریں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ان اللہ مع الصابرین. بہت سارے آیات مقدسہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ اگر بات کرتا ہے اور آپ کے مزاج کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو صبر کے ساتھ، تحمل اور بردباری کے ساتھ برداشت کرنا، اسی کا نام برداشت ہے. جو کہ ہمارے اندر، چونکہ ہم دین سے اتنے دور ہو گئے، تعلیمات مصطفیٰ سے دور ہو گئے، آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ جو کہ ہمارے لیے ایک نمونہ تھا، ہم اس سے اتنے دور ہو گئے کہ جس کی وجہ سے کوئی بندہ کسی کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ گھر سے لے لیں، اگر گھر کے اندر والدین کا اپنے ماں باپ کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ہمارے سامنے، اس کے بعد اولاد کا اپنے ماں باپ کے ساتھ جو رویہ ہمارے ساتھ، دوستوں کا، ہمارے معاشرے میں، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے. جب دلیل نہ بندے کے پاس ہو تو پھر بندے کے اندر تیش آتی ہے، اس کو غصہ آتا ہے. اس کے بعد تو ہمارے پاس کسی کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس اتنا ظرف نہیں ہے کہ ہم دوسرے کی بات کو سنیں اور برداشت کریں، اور اس کی بنیادی وجہ کہ ہمارے اس کے پیچھے جہالت ہے. اگر میں یہاں پر یہ بات کہوں تو یہ بے جا نہیں ہوگا کہ ہمارے اس وقت الحمدللہ پاکستان کے اندر مختلف کالجز اور یونیورسٹیز بڑی اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں. وہاں پر تعلیم تو ہو رہی ہے صرف ڈگری کے حصول کے لیے، وہاں پر تربیت کا فقدان ہے. سب سے بنیادی چیز ہے کہ تربیت کا. ہمارے مساجد دیکھ لیں، ہمارے مدارس دیکھ لیں، ہمارے کالجز یونیورسٹیز دیکھ لیں، وہاں پر تعلیم تو ہوتی ہے لیکن وہاں پر وہ ڈگریاں دی جاتی ہیں، لیکن وہاں پر تربیت کا فقدان ہے. اور جس کی وجہ سے، یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر دن بہ دن وہ جو اس کے اندر اس جو کلیش ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے. وہ دن بہ دن چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی معاملہ اتنا بڑا ہوتا نہیں ہے تو اس کے بعد ہوتا کیا کہ ہم اخباروں میں، میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی چھوٹی سی بات پر کوئی جھگڑا ہوا، اس پر 2 بندے قتل ہو گئے، 4 بندے قتل ہو گئے، جو کہ افسوسناک ہے. اس کے لیے ہمیں دین کی طرف آنا ہوگا. اور دین ہماری رہنمائی جتنی خوبصورت کرتا ہے، اللہ کا قرآن کرتا ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان جو کرتا ہے. سنت نبی علیہ السلام کی ساری حیات مبارکہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور اس نمونے کو ہم نے جب اپنے سامنے رکھ کے اس کے مطابق زندگیاں گزاریں گے تو یقیناً کسی بھی معاشرے کے لیے عدم برداشت وہ ایک ناسور کی صورت ہے کہ اس معاشرے کے اندر استحکام کبھی نہیں آ سکتا جہاں پر عدم برداشت نہ ہو. اب ہم سکول سے لے کے، مساجد سے لے کے، مدارس سے لے کے، یونیورسٹی سے لے کے، یہاں تک کہ ہم اپنے اعلیٰ عہدہ داران ہیں جہاں، وہاں تک دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہمارا بچہ دیکھ رہا ہے وہ سیکھ رہا ہے. جو بچے نے دیکھ رہے ہیں وہ چاہے ہمارے مسجد کے اندر ہو، وہ مدرسے کے اندر ہو، وہ اسکول کے اندر ہو، وہ کالج کے اندر ہو، وہ جو بڑے کر رہے ہیں تو وہی بچہ سیکھ رہا ہے. اس بچے نے پھر کل ہم اس سے کیا ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ بچہ کل بڑا ہو کے کسی کی بات برداشت کرے. مولانا صاحب بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے، اس میں تصحیح بڑی ضروری ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو آج کل کا حالات اور جو آج کل کا ٹرینڈ، فیشن اور جو ایک ماحول بنا ہوا ہے ہمارے ہاں، اور ظاہری بات ہے جو آج کی جنریشن ہے وہ وہی سب کچھ دیکھ کر بڑی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے پیار،
عدم برداشت ہونا اور وہ شارٹ ٹیمپر ہونا, کسی کو کچھ نہ سمجھنا, یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اب ہماری نیو جنریشن کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہوئی ہیں. مجھے یہ بتائیے اس میں جو ماں باپ کا کردار ہے, دیکھیے ہم تو جانتے ہیں, ہمارے بڑے بزرگ بھی ایک پریکٹس کرتے آئے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات ہمارے لیے سب سے بہترین ہے اور وہی سب سے اول و بہتر ہے اور اسی سے ہی بہتری آنے والے وقت میں بھی ہوگی اور جو کہ آج بھی ہے. مجھے یہ بتائیے یہ پریکٹس ہم کس طرح سے روٹین میں لا سکتے ہیں اور اسپیشلی جو گھر کے بڑے بزرگ ہیں ان کے لیے کیا ضروری ہے ان ساری چیزوں کو ریگولر بیسس پہ کرنا؟ اس کے لیے دیکھیں سب سے بنیادی چیز جو آپ نے جس طرح کی, اور کیونکہ کوئی بھی اولاد ہے اس کا سب سے پہلی درسگاہ جو وہ اس کے ماں باپ ہے, اس کا گھر کا ماحول ہے. اب اگر دیکھیں ہر بندہ ایک مزاج کا نہیں ہوتا, اگر گھر کے ایک باپ کے 4 بچے ہیں تو ان کا اپنا مزاج, ہر بندے کی اپنی سوچ ہے. اب ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ باپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ایک بچہ اگر سخت مزاج, بالکل وقت نہیں دیتے. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے سوشل میڈیا پہ لگا دیا ہے. اگر بچہ اب جان چھڑائی ہے, دیکھیں آج سے پہلے اگر 15-20 سال پہلے پیچھے چلے جائیں ہم, ہمارے بزرگ ہیں, وہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو بچے کو لوری دیتے تھے, بچے کے ساتھ پیار کرتے تھے, بچے کو سمجھاتے تھے بٹھا کے. اب اگر بچہ رونے بھی لگ جاتا ہے تو مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہیں, بچہ خاموش ہو بچہ خاموش چپ ہو جاتا ہے, کیونکہ اب یہ ہماری سوچ میں نیچر میں سب کچھ ہو گیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ جب بچے نے اس موبائل سے گیم کھیلنی ہے, اس موبائل پہ کارٹون دیکھنے ہیں, تو اس بچے نے کیا سیکھنا ہے؟ اب یہ چاہیے تھا کہ ماں اپنی اولاد کی تربیت کرتی, باپ بچے کو سمجھاتا کہ بیٹا کسی چیز پہ ضد کر رہا ہے تو اس کو پیار سے سمجھاتا, تو یقیناً وہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں بچے کے اندر, وہ سیکھنے کی بنیادی جو جگہ ہوتی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ماں باپ نے اپنی اولادوں پر وہ توجہ دینی کم کر دی, جس کی وجہ سے وہی بچہ جب بچپن سے لڑکپن کی طرف گیا, پھر جوانی کی طرف آیا, تو پھر ہم اس سے ایکسیپٹ کریں کہ وہ بچہ پھر ہماری عزت کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. جب ہم بچے کو اپنی گود میں اپنے گھر کے ماحول کے اندر اس کو ایسا ماحول دیں گے کہ وہ بچہ بڑوں کی عزت کرنا کیا ہے, بڑوں کا احترام کرنا کیا ہے, بڑوں کے ساتھ بولنا کیسے ہے, اپنے جو دیگر ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے, جب ہمارے گھر کے اندر سمجھایا جاتا ہے. اور یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ یہاں پر ہمارے گھر کے اندر ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے کہ تیرا چاچو ٹھیک نہیں ہے, تیرا فلاں اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے ساتھ ملنا نہیں ہے, تو اس بچے نے تو وہی جو سب کچھ سیکھنا ہے. اس کی وجہ سے پھر وہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر وہی ساری چیزیں نقش ہو چکی ہوتی ہیں. جب وہ نقش ہو چکی ہوتی ہے تو پھر اس کے دل میں محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ پھر اس کے دل میں اگر کوئی بندہ کوئی بات کر بھی لیتا ہے, اگر جن کے بارے میں اس کو بچپن میں اس کو سمجھایا گیا ہے, اگر وہ بندہ کوئی بات کر بھی لیتا ہے تو اگر پازیٹیو بات بھی آتا ہے وہ نیگیٹو لیتا ہے. اور اس کی وجہ سے پھر ہوتا کیا کہ پھر وہ بچہ یا وہ بندہ یا وہ بڑا وہ جوان جب بات کرتا ہے تو اس کا بالکل نیگیٹو اس کا جواب دیتا ہے. اس کی وجہ سے پھر آپس میں کلیش پیدا ہوتے ہیں. کلیش ہونے کی وجہ سے پھر بندے قطع تعلق ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں, رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. تو یہ سب سے بنیادی جو درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے, وہ گھر کا ماحول ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو وقت دیں, اپنے بچوں کی تربیت کریں, بچوں کو بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے. تعلیم ہونا اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ تربیت اگر نہیں ہے تو پھر تعلیم کسی کام کی. مولانا صاحب, میں اس سے پہلے کہ ہم بریک کی جانب جائیں, بڑا ہی اہم سوال ہے. عدم برداشت کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے یا اس سے لڑنا ہے یا بہتری کی جانب اپنی شخصیت کو لے کر کے جانا ہے, تو کون سی ایسی چیزیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں اس کے لیے پیغام میرا یہ ہے ناظرین کے لیے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ ہم سب کو اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. ہم سب کو اپنے انفرادی طور پر ہم سب نے اپنی اصلاح کرنی ہے کہ میرے اندر جو کچھ نگیٹو چیزیں ہیں ان کو میں نے پازیٹیو کرنے کی کوشش کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیغام میرا یہی ہے کہ ہر بندے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور سب سے خوبصورت ہمارے پاس ایک جو حکیم اور طبیب قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے, اس کے اندر اللہ نے ہر چیز کا حل بتایا ہے. ہمیں قرآن کی طرف آنا ہوگا, ہمیں دین کی طرف آنا ہوگا, ہمیں نبی علیہ الصلوۃ سنی سنائی نہیں, خود پڑھنا ہے. ہاں یہ بات بھی ہمارے اندر ہے کہ ہم سنی سنائی بات سوشل میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پر اگر کوئی بندہ ویسے کوئی پوسٹ کر دیتا ہے تو بغیر تحقیق کے اس کو آگے فارورڈ کر دو, شیئر کی جاتی ہے. تو تحقیق کر کے اب قرآن ہمارے پاس موجود ہے, حدیث مبارک پاس موجود ہے, نبی علیہ السلام کے فرامین ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس کے بعد ان چیزوں کو چھوڑ کے بندہ کہے کہ میں کوئی اور کسی راستے سے کہیں اور شارٹ کٹ, یہ بہترین راستہ یہ ہے اور یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے. یہی اسی کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے. اسی کے اندر اللہ رب کریم نے قوموں کی نجات رکھی ہے. ہمیں اس کی طرف آنا ہوگا, ہمیں دین کی طرف آنا ہوگا, ہمیں قرآن کی طرف آنا ہوگا, اس پر تحقیق کرنی ہوگی. اس کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو دلیل کے ساتھ بات سنیں اور دلیل کے ساتھ بات کرے تو یقیناً یہ چیزیں کم ہوں گی. اور اس کے لیے بہت اشد ضرورت ہے معاشرے کے اندر فی زمانہ ان چیزوں کو ختم کرنے کی, کہ ہم ان چیزوں کو جو برداشت ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے, ادب برداشت ہمارے بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو اس کے لیے ہم جب دین کے قریب ہوں گے تو یقیناً دین بندے کی زندگی کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے. تو جب اس طرف آئیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. آئیے جی آگے بڑھتے مزید چیزیں شامل کرتے ہیں.
हज़रात, आज के टॉपिक के हवाले से मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात का सिलसिला जारी है और अभी मैं मौजूद हूँ राव मोहम्मद इकबाल साहब के साथ, जो फॉर्मर प्रिंसिपल MC हायर सेकेंडरी स्कूल फैसलाबाद रहे हैं, उसके अलावा इंचार्ज IT डिपार्टमेंट सैलानी वेलफेयर फैसलाबाद हैं। अब जिस तरह से क्रेडिबल लोग हैं ये वो लोग हैं जो हमारे फैसलाबाद में इनकी बात और इनकी मौजूदगी बहुत ही मुस्बत असर छोड़ती है, स्पेशली हमारी जो आवाम है और जो टीचर हजरात हैं, ठीक है, इनकी तो बात ही अलग है। वो हमारे लिए हमेशा ही बाइस फ़ख्र भी रहे हैं और बाइस इज़्ज़त भी रहे हैं। सर फॉर्मर तो हो चुके हैं लेकिन हमारे लिए अभी भी एज प्रिंसिपल ही हैं। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं 41 का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा जो है वो टच करते हैं मुझे और मुझे जगह देते हैं, स्पेस देते हैं और फिर आपने कीमती वक्त दिया सर। सर ज़्यादा मिनट नहीं, थोड़ी ही बात करेंगे हम, लेकिन सर हमारा टॉपिक है इंटॉलरेंस, हमारा टॉपिक है अदम बर्दाश्त। सर मुझे बताइए कि हमारे माशरे में इस वक्त ये जो अदम बर्दाश्त जो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, आपको क्या लगता है कि बेसिक रीजंस क्या हैं? अच्छा, पहले तो मैं ये है कि अदम बर्दाश्त पे बात करते हैं और मैं तो ये समझता हूँ कि जितनी बर्दाश्त पाकिस्तानी अवाम में है शायद किसी और कंट्री के जो लोग हैं उनमें ना हो। अब आप देखें कि जगह जगह, हाँ ठीक है, कि मैं स्टार्ट यहीं पे करता हूँ क्योंकि जब आप देखते हैं, जब आप निकलते हैं घर से तो उसके साथ कितनी नाइंसाफ़ी होती है। जब वो नाइंसाफ़ी होती है जगह जगह पे उसके साथ ज़्यादती हो रही है लेकिन वो बर्दाश्त कर रहा है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम जो है ये तो ज़्यादा बर्दाश्त कर रही है। अब बात आती है कि अदम बर्दाश्त की जो हमारे माशरे में नज़र आ रही है और मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ राय होगी, लेकिन मेरी राय ये है कि ये हमारी मुआशी नाहमवारी है। अगर मुआशी नाहमवारी जो है ये ख़त्म हो जाए माशरे के अंदर से और लोगों को जो है रोज़गार के मौके मैसर हों और फिर जो है हर आदमी जो है वो फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो, तो मेरा ख्याल है कि उसकी जो इनटॉलरेंस है वो किसी हद तक ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, जब आप देखते हैं कि मैं जब इसको इस तरह से देखता हूँ कि जब हमें किसी भी माशरे में जाते हैं तो स्पेशली हम पाकिस्तानी माशरे की बात करते हैं तो उसमें आप या देखें कि यहाँ पे जो मज़दूर आदमी है, गरीब आदमी है, उसके साथ जो है वो पल पल ज़्यादती होती है, ठीक है। उसकी जो अर्निंग है वो बहुत कम है और उसके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अब वो बेचारा जो है वो ज़हनी जो तंगी की वजह से, मुआशी तंगी की वजह से अब वो कहाँ तक बर्दाश्त करता है, ठीक है। जब वो नहीं यानी कि बर्दाश्त कर पाता तो फिर वो क्या होता है कि उसके अंदर जो इंटॉलरेंस आती और फिर वो माशरे का में बिगाड़ का बायस बनती। आप अपने घर से निकलें बिल्कुल फ्रेश होकर, अपने ऑफिस जा रहे हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, लेकिन जैसे आप बाहर निकलेंगे तो आपको देखेंगे कि रास्ते में जो है वो हमवार नहीं है, इंक्रोचमेंट रास्ते में आ रही है, फिर लोगों ने जो है वो ठेले लगाए हुए हैं, ठीक है ना, और इंसान बिल्कुल फ्रेश माइंड होकर बाहर निकल रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी वर्क प्लेस तक पहुंचता है वो उसका उबल चुका होता है, ठीक है ना। अब इसकी कौन जिम्मेदारी कौन लेगा? और मैं ये समझता हूँ ये रियासत है, ठीक है जी। और पहले हमारे पास ये था कि हमारे पास पेरेंटिंग जो इंस्टीट्यूट होते थे तो वहाँ से बच्चा सीखता था, माँ सिखाती थी। अब बच्चे को 2-2.5 साल में तो वो भेज देते हैं स्कूल में। अब माँ बाप का जो राब्ता है वो कमज़ोर पड़ गया है। माएँ बच्चों को सिखाती थी, पहली जो कह लें कि दरसगाह थी वो माँ की गोद थी। अब माँ की गोद जो उसे अवेलेबल नहीं है, अगर है भी है तो अब मोबाइल ने उसकी जगह ले ली है। माँ जब मोबाइल पे लगी होती है, जो उसने सिखाना था, ठीक है, पहले तो उसने ये बताना था कि हमारा जो सेटअप है वो कैसा है, हमारी फैमिली क्या है, आपके चचा कौन से हैं, मामू कौन से हैं, कल्चर क्या है। अच्छा, वो जो पहले वो तकरीबन आस्ता आस्ता ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, अब उनका किरदार क्या था। अब क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो एजुकेशन है, पहले अदब व अदाब बहुत था। हमें याद पड़ता है कि जब हम स्टूडेंट थे तो हम कोशिश करते थे कि हम हेड मास्टर के कमरे के आगे से नहीं गुजरते थे और उस्ताद को देख लेते थे तो उस्ताद के आगे से नहीं गुजरते थे। और इवन ये कि अगर वो कहीं बाइक पे या साइकिल पे जा रहे थे तो हम कभी उसको क्रॉस नहीं करते थे। तो हमें ये बातें किसने सिखाई थी? तो ये हम ज़ाहिर है हमारे किसी न किसी अदारे ने, हमारी माओ ने हमें सिखाई थी। अब ये चीज़ें जो है नापैद होती जा रही हैं। अच्छा, जब ये जो सीखने वाला अमल था वो आस्ता आस्ता जब ख़त्म होता जा रहा है तो जब उसकी तैयारी नहीं है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप जाएँ किसी सिग्नल पे देखें, आप अच्छे स्कूल का जो बच्चा स्टूडेंट होता है, अच्छे स्कूल का एलीट क्लास का स्कूल होता है, लेकिन वो वायलेशन कर रहा होता है, वन व्हीलिंग कर रहा होता है, ये तो तस्वर भी नहीं था, सिंगल तोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ज़िम्मेदारी थी असातिज़ा की, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, अब हम उसमें मेरे ख्याल उस लेवल पे जो है हम ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे, हम उनकी ट्रेनिंग उस तरह से नहीं कर पा रहे। मुझे याद है कि मेरे घर पे यहाँ पे एक फैमिली आई और मैंने जब उस बच्ची से कहा, वो बच्ची 4 या 5 साल की थी, तो मैंने उसे कहा बेटा आप पेप्सी भी लें।
تو اس نے کہا کہ میں نے یہ نہیں پینی. تو میں نے اس کے والد سے کہا کہ یہ بچی کیوں نہیں لے رہی, کولڈ ڈرنک کیوں نہیں پی رہی؟ تو اس نے یہ کہا کہ یہ نہیں پی گی. میں کہ کیوں نہیں پی گی؟ کہتا ہے اس لیے کہ اس کی جو ٹیچر ہے دبئی میں, وہ اس نے اس کو منع کیا ہے کہ یہ ہارمفل ہے. تو یہ ٹیچر کا اتنا امپیکٹ ہوتا ہے. تو ٹیچر نے بھی اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ پوری نہیں کی جو اس کو کرنا چاہیے تھا. اچھا سر, میں ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں, ہماری جنریشن میں جب ہم پڑھتے تھے تو اساتذہ کا ڈر اور خوف تو تھا, جیسے آپ نے بھی ان دی بگننگ بتایا, اور وہ تھا. آج کی جنریشن میں مجھے وہ جو ایک برداشت کا پہلو ہے, مطلب ٹیچر کی بات برداشت نہیں ہوتی اسٹوڈنٹ کو, ٹیچر کی ڈانٹ برداشت نہیں ہوتی اسٹوڈنٹ کو. مجھے یہ بتائیں کہ اس میں غلطی زیادہ کس کی ہے, ٹیچرز والی سائڈ سے ہے, بچوں کی جو پرورش جو ان کے گھروں سے ہوتی ہے اس میں کہیں کمی لگ رہی ہے آپ کو, یا ٹیچرز کا وہ امپیکٹ ہی نہیں رہا, یا وہ ایک جو امپریشن ہے اس میں کہیں آپ کو کمی لگتی ہے جس کی وجہ سے شاید یہ چیزیں ہونے جو ہمیں نظر آتی ہیں ہوتی ہوئی؟ ایکچولی یہ کہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ صرف ایک بندہ کوئی ذمہ دار ہے, ایسا نہیں ہے. اس میں والدین کا بھی قصور ہے, اور اس میں ہمارے اساتذہ کا بھی کہیں نہ کہیں کے بھی قصور ہے, اور پھر ریاستی اداروں کا بھی ہے. کیونکہ یہ 3 بڑے انسٹیٹیوٹ تھے جنہوں نے ایک بندے کو جو ہے نا وہ براٹ اپ کرنے کے بعد اس کی تربیت بھی کرنا تھا. اب کہیں پہ بھی اگر ایک بندہ بھی جو ہے اگر یہ پیچھے رہ جاتا ہے, چاہے ریاست رہ جاتی ہے یا پیرنٹس رہ جاتے ہیں یا ہمارا ٹیچر رہ جاتے ہیں. اب ٹیچر کا یہ ہے کہ وہ رول جو پہلے تھا وہ اب نہیں ہے. اب وہ پہلے اگر تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی پرانے وقت میں تو والدین جو ہے وہ برداشت کرتے تھے, لیکن اب جو ہے وہ والدین برداشت نہیں کرتے. اگر ان کے بچے کے ساتھ اگر کہیں تھوڑا بہت ڈانٹا گیا ہاں نہ ہو تو وہ سمجھتے تھے کہ ٹیچر قصوروار نہیں ہے. لیکن اب جو اگر ٹیچر کہیں تھوڑا بہت ڈانٹتا ہے تو وہ اس کو اچھا خاصا فیس کرنا پڑتا ہے, ایون کہ اسے اپنی نوکری جو ہے اس کو داؤ پہ لگانا پڑتا ہے. تو اب انہوں نے بھی اپنی جو ہے عدم دلچسپی جو ہے اس ظاہر کر دی ہے. وہ اب دلچسپی اس لیول پہ نہیں لے کے جا رہی جس لیول پہ کردار سازی میں لیا کرتے تھے. سر آپ کے نزدیک, مجھے کائنڈلی پروگرام کا اختتام ہے, مجھے کائنڈلی آپ کیا تجویز دیں گے اور آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ انٹالرنس کو کم کرنے کے لیے آپ کے نزدیک سب سے میجر پہلو کون سا ہے جس پر ہم سب کو کام کرنا چاہیے؟ ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ جو ہماری معاشی جو ڈویژن ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو بہتر کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ انصاف کے جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو جو ہے اسٹرانگ کیا جائے. اگر یہ 2 چیزیں معاشی جو ہے ہماری آ جائے, ہر لوگوں کو روزگار کے مواقع ایک جیسے ملیں. اب ایک بندے کے پاس جو ہے بیچارے کے پاس جو ہے وہ 2500 یا 25,000 یا 30,000 کما رہا ہے, اب اس کا بجٹ کیسے بنے گا؟ اس کی قوت برداشت تو جو ہے ہی نہیں بیچارے کی, اس سے ہم کیا توقع رکھیں گے؟ ٹھیک ہے. اور وہ جو مل مالک ہے جس کا وہ جو آجر ہے اس کا, تو وہ تو آج ایک فیکٹری لگاتا ہے, پھر دوسری لگاتا ہے, پھر تیسری لگاتا ہے, پھر باہر پیسے شفٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب یہ ہمارے لیے جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہیں وہ جو ہے ان کا کچھ عمل دخل نہیں ہے, 500 بندہ کام کر رہا ہے لیکن وہاں پہ جو رجسٹرڈ ہے وہ 50 بھی نہیں ہوتے. تو یہ ساری جو آپ کے اندر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں نا آپ کو معاشرے کے اندر, یہ بگاڑ ہے. ٹھیک ہے. جب انصاف ملے گا مزدور کو, عام شہری کو, ٹھیک ہے, ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے اپنے کام میں جو ہے وہ ایمانداری سے جو ہے وہ لگ جائیں گے تو قوت برداشت آٹومیٹکلی جو ہے نا لوگوں کے اندر آ جائے گی. ہاں جی. اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے جی معاشرہ یہ کر دے, اساتذہ یہ کر دیں. بھائی یہ ہے حکومتی جو ریاستی ادارے ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سر آپ کے قیمتی وقت کا. خفیہ حضرات, آج کے پروگرام میں ہم نے عدم برداشت پہ بات کی, انٹالرنس پہ بات کی, اور جو کریڈیبل لوگ ہیں, جو وہ لوگ جو بہت ہی مثبت سوچ رکھتے ہیں, ہم نے ہر پہلو پر بات کرنے کی کوشش کی, اور ان دی اینڈ جواب یہی ہے کہ انفرادی طور پر خود کی بہتری بہت ضروری ہے. اداروں کو انصاف دینا ہوگا, تبھی شاید عام آدمی بھی اپنا گھر سے نکلے گا تو وہ پریشانیوں کے بغیر نکلے گا, آسانی کے ساتھ نکلے گا. اور جب وہ روڈ پر جائے گا تو اگر اس کو مثبت سوچ والے لوگ ملیں گے, مثبت رویے دیکھنے کو ملیں گے, تو آٹومیٹکلی وہ جو ٹالرنس ہے وہ بڑھتی ہے, انٹالرنس کم ہوتی ہے. اور ظاہری بات ہے جب یہ چیزیں آپ شخصیتی طور پر جب آپ کے اندر ایڈ ہونا شروع ہو جائیں, آپ انڈیویجولی طور پر, انفرادی طور پر خود پر ہی کام کرنا شروع کر دیں, تو بہتری کی جانب انسان بھی جاتا ہے اور معاشرہ بھی جاتا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ آج کے پروگرام کے توسط سے جس طرح سے مختلف پہلوؤں پہ ہم نے بات کی, اس سے کافی لوگوں کو رہنمائی ملی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ کے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں.